اب عزیزان گرامی، جب ابلیس نے انکار کیا تو رب کریم کو جلال آ گیا، رب کریم نے اسے جنت سے نکال دیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا، قال فاہبط منها، فرمایا تو یہاں سے اتر جا، فاخرج انک من الصاغرین، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی علیہ رحمت والیوم 1 پیج نمبر 229 پر فرماتے کہ ابلیس کے مردود ہونے سے پہلے سریانی زبان میں اس کا نام عزازیل تھا، عربی زبان میں حارث تھا۔ حکم ربی کے انکار کے بعد وہ ابلیس ہو گیا، عزازیل نہ رہا، نہ حارث رہا۔ اور ابلیس کے معنی ہیں خیر سے دور، اسے شیطان کہا گیا، شیطان کے معنی ہیں حق سے دور کرنے والا۔ اب مردود ہونے کے بعد شیطان نے اپنے رب سے مہلت مانگی۔ کیا شان ہے میرے مالک کی، اتنے خبیث کو بھی رب کریم نے مہلت عطا کی، اور مہلت مانگی کہ میں دوسرے سور پھونکنے تک بیکاتا رہوں۔ رب کریم نے فرمایا نہ، پہلا سور پھونکا جائے گا تو بھی فنا ہوگا، تو بھی ختم ہوگا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 14 اور 15 میں فرمایا، قال انذرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا تو مجھے مہلت دے اس دن تک جب لوگ اٹھائے جائیں۔ رب کریم نے فرمایا قال انک من المنذرین، فرمایا تجھے مہلت ہے پہلی سور پھونکنے تک۔ جب پہلی سور پھونکی جائے گی اور اس وقت اذا زلزلت الارض زلزالہا، کائنات تباہ ہوگی تو بھی برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اس وقت تک تجھے مہلت ہے۔ شیطان بولتا ہے، سورہ صاد کی آیت نمبر 84 میں فرمایا، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اس نے کہا تیری عزت کی قسم ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصون، مگر جو ان میں تیرے خاص بندے ہیں ان پر میرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ رب کریم نے فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 18، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ عزیزان گرامی، اس طرح شیطان مردود ہوا۔ اب آئیے حضرت آدم علیہ السلام کو رب کریم نے پیدا کیا، وہ جنت میں ٹہلتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اکیلے اکیلے چلتے پھرتے تھے۔ پھر رب کریم نے کیا کرم کیا، تفسیر طبری، تفسیر خازن، ان سب میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت آدم کو جنت میں داخل کیا، آپ جنت میں اکیلے چلتے پھرتے۔ ایک بار اللہ رب کریم نے آپ پر نیند طاری کر دی، پھر اسی حالت میں آپ کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا علیہ السلام کو تخلیق کیا اور پسلی کی جگہ گوشت رکھ دیا۔ اس عمل کے دوران آپ کو کسی قسم کی تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو اپنے سر کے پاس ایک خوبصورت خاتون کو بیٹھا ہوا پایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی میں عورت ہوں۔ فرمایا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ عرض کی اس لیے کہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں۔ اس سے پتہ چلا کہ عورت تسکین کے لیے ہوتی ہے، عورت سکون حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، مغز ماری کے لیے نہیں ہوتی ہے، تنگ کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو تسکین دے، وہ پریشان ہو تو اس کو دلاسے دے، اس کو تھپکی دے، اس کی دکھ درد میں اس کا ساتھ دے۔ فرشتوں نے آپ کے علوم کی وسعت معلوم کرنے کے لیے عرض کی ان کا نام کیا ہے؟ فرمایا حوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرض کی ان کا نام حوا کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی۔ حوا کا معنی یہی ہے کہ زندہ وجود سے پیدا کی گئی۔ اب عزیزان گرامی،
حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے شہوت کو بھی رکھا، نفس بھی موجود تھی۔ جب دیکھا تو دل چاہا کہ اس سے نکاح کروں۔ حاشیہ الصاوی، جو تفسیر صاوی، والیوم 1 پیج نمبر 355 پر حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ کس طرح دیا؟ سورہ اعراف میں بیان کیا گیا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، پھر اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ اور اس درخت کے پاس نہ جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا۔ لَيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا، تاکہ ان پر ان کی چھپی ہوئی شرم کی چیزیں کھول دے۔ مفسرین فرماتے کہ ابلیس کو ذلیل و رسوا کر کے جنت سے نکال دینے اور حضرت حوا کی تخلیق کے بعد رب کریم نے حضرت آدم اور ان کی زوجہ کو جنت میں ہی رہنے کا حکم دیا، اور کسی رکاوٹ کے بغیر فرمایا جاؤ کھاؤ جو کھانا ہے کھاؤ، پر ایک خاص درخت کے قریب مت جانا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا، اس لیے اس نے دل میں کینہ و حسد تو ایسا جما لیا کہ انتقام لینا ہے۔ انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں وہ رہتا تھا، چنانچہ موقع ملنے پر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا، جیسا کہ رب کریم نے سورہ اعراف میں فرمایا۔ کہنے لگا اے آدم، کیا میں تمہیں ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا پھل کھانے والے کو دائمی زندگی حاصل ہو جاتی، اور کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کے بارے میں دائمی زندگی حاصل ہو جاتی، ایسی بادشاہت کے متعلق بتاؤں جو کبھی فنا نہ ہوگی اور اس میں زوال نہیں آئے گا؟ یہ کہہ کر شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے حضرت آدم سے کہا، اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ اس کا پھل کھانے والا فرشتہ بن جاتا ہے یا ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ اور یوں وسوسوں کے ذریعے دونوں کو اس درخت کے کھانے کی طرف لے آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت انتہا درجے کی جانتے تھے کہ رب کریم کی ذات، اس کا نام بہت ہی عظیم ہے، اس لیے وہ گمان بھی نہ تھا کہ کوئی شخص رب ذوالجلال کی جھوٹی قسم کھائے گا اور قسم کھا کر میں نے اللہ کی جھوٹ بول سکتا۔ یعنی دیکھیے کتنی محبت تھی اللہ سے۔ نیز جنت قرب الہی کا مقام تھا اور حضرت آدم کو بھی اس مقام قرب میں رہنے کا اشتیاق تھا، اور فرشتہ بننے اور ہمیشہ کی زندگی مل جانے سے یہ مقام حاصل ہو سکتا تھا۔ اس لیے آپ نے شیطان کی قسم کا اعتبار کر لیا۔ پھر حضرت حوا اور حضرت آدم نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم نے پھل کھانے سے جو منع کیا تھا، اس ممانعت کو محض مکروہ تنزیہی سمجھتے ہوئے اس میں سے کھایا تھا، یا پھر خاص ایک معین درخت کی ممانعت سمجھتے ہوئے اسے اسی جنس کے دوسرے درخت سے کھایا تھا۔ لیکن بہرحال یہ ایک اجتہادی خطا تھی جو گناہ نہ تھی۔ تفسیر نعیمی میں کہ حضرت آدم کو خیال نہ رہا کہ رب سے مشورہ کر لیں، اللہ سے پوچھیں، وہ بھول گئے۔ یہ مصلحتیں ہیں میرے مالک کی، کیونکہ اگر وہ نہ بھولتے تو دنیا کیسے بستی۔ اور آپ کبھی غور کریں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم تمہیں تو زمین کے لیے بنایا، آپ سوچئے جنت کے لیے نہیں، زمین کے لیے۔
تو جب زمین کے لیے بنایا تو ہمیشہ جنت میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو یہ بھول دنیا بسانے کا ذریعہ بنی۔ دیکھیے حضرت یعقوب حضرت یوسف کے بھائیوں کو جب انہوں نے بھیجا تو اللہ کو سونپنا بھول گئے، اور اس بھول پر 40 یا 80 سال جدائی ہو گئی، اور اس جدائی کی برکت سے حضرت یوسف کو سلطنت عطا ہوئی، بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے۔ انبیاء کا بھولنا بھی تو حکمت ہے، یہ بھول تھی، گناہ نہ تھا۔ اپنے حبیب کے بارے میں فرماتے سنقریؤک فلا تنسا، محبوب ہم تجھے ایسا پڑھائیں گے کہ تو کبھی نہ بھولے گا۔ انبیاء پر انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہ شیطان نے کیا، حضرت آدم سے بھول ہوئی۔ اور دیکھیے، کبھی عقل سے سوچئے کہ جس نے گناہ کیا ابلیس نے، اسے صورت اس کی مسخ کر کے کچھ زمین پر لعنت کا توق ڈال کر پھینک دیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج سجا کر انہیں بھیجا گیا۔ یہ راز وہ سمجھے جو لذت عشق سے واقف ہو۔ خدا رحمان نے شیطان سے کہا تھا اخرج منہا، نکل جا یہاں سے، اور حضرت آدم کے لیے فرمایا اہبطوا منہا جمیعا، جس میں بتایا گیا کہ تم کچھ عرصے کے لیے زمین پر بھیجے جا رہے ہو، پھر اپنی کروڑ اولاد کے ساتھ واپس جنت میں جاؤ گے۔ یعنی اے آدم دو جا رہے ہو، کروڑوں کے ساتھ آؤ گے۔ صوفیہ فرماتے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں فاسق اور فاجر اور کافروں کی روحیں تھیں جو جنت کے قابل نہ تھی۔ حکم ہوا آدم زمین پر جا کر ان خبیثوں کو چھوڑ آؤ، اور پھر آنا، جنتی اولاد کے ساتھ تمہیں ہم جنت میں داخل کر دیں گے۔ کسی نے کتنی پیاری بات کی کہ آدم گندم کھاتے نہیں تو ہم مصطفیٰ کو پاتے نہیں۔ یہ شان ہے نبی کی بھول کی۔ اب عزیزان گرامی، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ سورہ اعراف میں فرمایا جب انہوں نے کھایا، سورہ اعراف میں فرمایا پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا، بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو ان کی شرم کے مقام ان پر کھل گئے اور وہ جنت کے پتے اپنے جسم پر ڈھانپنے لگے۔ لباس اتر گیا مگر دونوں کے ستر فقط ایک دوسرے پر ظاہر ہو۔ حضرت آدم نے حضرت حوا کے ستر کو دیکھا، حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کے ستر کو دیکھا، کسی اور نے ان کے ستر کو نہ دیکھا۔ ایسا رب نے پردہ فرمایا۔ اور انجیر کے درخت جنت میں جو تھے اس کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے، چھپانے لگے۔ پھر رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہند کی سرزمین شہر سرندیب کے ایک پہاڑ پر اتارا جسے نود بھی کہا تھا۔ حضرت حوا کو ساحل عرب یعنی جدہ پر اتارا گیا۔ شیطان مردود کو جنگل میسان میں پھینکا گیا جو بصرہ کے کچھ فاصلے پر ہے، جہاں یاجوج و ماجوج کی دیوار قائم ہے۔ کبھی آپ سوچیں کہ ہند کی سرزمین اتنی ہری بھری کیوں ہے؟ تفسیر نعیمی میں فرمایا، مولا علی فرماتے ہند کی سرزمین اس لیے عمدہ اور ہری بھری ہے اور عود اور دیگر خوشبوئیں وہاں پیدا ہوتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو آپ کے جسم اقدس سے وہ جنتی درخت کے پتے اڑنے لگے۔ جہاں جہاں وہ پتے اڑ کر پہنچے وہ ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گئے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے کیا؟ تفسیر نعیمی میں ہے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ 3 قسم کے جنتی میوے لائے۔ ایک وہ جو پورا کھا لیے جاتے ہیں، دوسرا وہ جن کا اوپری حصہ کھا لیا جاتا ہے اور گٹلی پھینک دی جاتی ہے جیسے کھجور ہے اور آم ہے، اور تیسرے وہ جن کا اوپر کا چھلکا پھینک دیا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ حجر اسود بھی آپ لائے ایک روایت کے مطابق، جو آج نسب ہے، یہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ ایک عصا جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ آیا، جس کی لمبائی 10 گز تھی، اپنے ہاتھ میں وہ لے کر آئے۔ کچھ سونا لائے، کچھ چاندی لائے، کھیتی باڑی کے کچھ اوزار لائے۔ تفسیر نعیمی میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے کپڑا بننے کا کام بھی انہوں نے کیا، بعد میں ان کے جسم پر جنتی درخت کے پتے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہی نے کپڑا بننے کی ساری اوزار اور جتنے سامان تھے وہ بھی آپ لائے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی کپڑا پہنتا نہیں تھا۔ اب کھیتی باڑی کے کام میں مشغول لے، آپ نے ہمیشہ بارش کا پانی پیا، کنویں کا پانی کبھی نہیں پیا۔ سب سے پہلے آپ ہی نے چاندی سے روپیہ اور سونے کی اشرفی بنائی۔ اب زمین پر آئے تو گھبراہٹ ہوئی، ظاہر سی بات ہے جنت میں اندھیرا تھا نہیں۔ اب جیسے ہی سورج غروب ہوا اندھیرا چھا گیا، گھبراہٹ ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب گھبراہٹ کو محسوس کیا تو رب کریم نے حضرت جبریل کو بھیجا، کہا جبریل جاؤ اذان کہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان کہی تو حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ تسکین ہوئی۔ اور یہاں پر یہ یاد رکھیے گا کہ اذان سننے سے مومن کے دل کو تسکین ہوتی ہے، غم بھی دور ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا علی یہ بہت غمگین ہے، اس کے کان میں اذان کہو۔ حضرت علی نے اٹھ کر کان میں اذان کی تو اس کا غم دور ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جب سحر کا وقت دیکھا، روشنی روشنی، خوش ہو گئے۔ طحاوی شریف کی حدیث پاک، حضرت آدم علیہ السلام نے شکرانے میں روز 2 رکعت نماز پڑھی، رب کریم کو اتنی پسند آئی کہ طحاوی شریف کی حدیث کے مطابق امت محمدیہ کے لیے اسے فجر کی نماز بنا دی۔ اب آئیے زمین پر تشریف لائے تو کیا تھا؟ تاریخ ابن عساکر، تفسیر عزیزی سب میں موجود ہے۔ دنیا میں تشریف لائے، پوری دنیا پر پانی پانی، صرف ایک مقام پر زمین ظاہر ہو رہی تھی جہاں آج کعبۃ اللہ شریف کی چوکنڈی عمارت ہے۔ اور کون تھا زمین پر؟ جنات ہی جنات۔ امام سیوطی کی کتاب لقط المرجان فی احکام الجان، پیج 43 پر امام سیوطی فرماتے تھے، عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسانوں سے پہلے زمین پر صرف جنات آباد تھے۔ جب رب کریم نے اول جنات سموم، یہ باپ ہے سب کا، اسے پیدا کیا آگ کے شعلے سے۔ اور آپ یاد رکھیے گا کہ جن کو جن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم سب کو دیکھیں اور وہ کسی کو نظر نہ آئے۔ بھول معاف ہو جانے کے بعد عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہوئی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ہند کی سرزمین پر تشریف لائے، حضرت حوا جدہ کے ساحل پر سمندر کے قریب۔ اب ان کی ملاقات ہوئی میدان عرفات میں، ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ میدان عرفات کو عرفات اسی لیے کہا جاتا ہے، عرفہ کہتے ہیں پہچان کو، جاننا، معرفت حاصل کرنا، تو اسی وجہ سے اس کو میدان عرفات کہا جاتا۔ جنت سے تشریف لانے کے بعد عربی زبان آپ کو بھلا دی گئی۔ اتنے روز سریانی زبان میں کلام کیا، بھول معاف ہونے کے بعد رب کریم نے پھر عربی زبان عطا کر دی۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام نے بھول معاف ہونے کے بعد زمین پر آواز دی، اے جانورو، یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ دریائی جانوروں نے اپنا سر اٹھایا اور اطاعت کی۔ خشکی کے جانور آس پاس جمع ہو گئے، حضرت آدم ان پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ جن پر آپ کا ہاتھ پہنچ گیا وہ اہلی اور خانگی رہا، جیسے گھوڑا، اونٹ، بکری، کتا اور بلی۔ اور جس پر آپ کا ہاتھ نہ پہنچا وہ جنگلی اور وحشی رہے۔ آپ کو ہرن بہت پسند آیا، ہرن بھی کہتے ہیں، اصل لفظ ہرن ہے۔ آپ کو ہرن بہت پسند آیا، آپ نے محبت بھرا ہاتھ پھیرا، ایسی رب نے برکت دی کہ اس کی ناف میں میرے رب نے اصل مشک کو پیدا کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دستے
پروقار کی برکت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔